السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگرچہ میرا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن گزشتہ شب ایک واقعہ ہی ایسا رونما ہوا جسے ظلم کی تاریک رات کہوں گا اور وحشت و بربریت کا سراسر مظاہرہ کہوں گا۔ یہ ہیں جناب اقرار الحسن، جو ARY نیوز پر آتے ہیں اور ٹیم سر عام کی سربراہی کرتے ہیں اور یہ پروگرامز کرتے ہیں سٹرنگ آپریشن سے، کہ یہ خفیہ آپریشن کرتے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ پہلے جہاں انہیں خبریں ملتی ہیں، معلوم ہوتا ہے، شکایات موصول ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ دھندا ہو رہا ہے یا رشوت لی جا رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے، یہ وہاں جا کر پہلے رشوت دے کر ثبوت لیتے ہیں، اور یا پھر ان کے کالے کرتوتوں کو یہ پہلے کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس جاتے ہیں ان تمام ثبوتوں کے ساتھ، اور شاید یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اگر شرم آ جائے، انہیں اگر غیرت آ جائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ کچھ لوگوں کو اقرار الحسن کے کام پر اعتراض بھی ہے، بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پر تو ظلم ہے، یہاں پر تو بربریت ہے، یہاں پر تو درندگی کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ بھی عام جنتا میں نہیں، عام پبلک میں نہیں، وہ IB کے ادارے میں، جو اپنے آپ کو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے ہم پلہ خود کو خیال کرتا ہے، لیکن یہ لوگ بلا شبہ انتہائی نان پروفیشنل لوگ ہیں۔ IB کا نہ تو کام اچھا ہے، نہ ٹریننگ اچھی ہے، اور یہ واقعہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ IB کا جو ادارہ ہے یہ وزیر اعظم اور وزارت داخلہ کے انڈر ہوتا ہے، اور یہ IB کا ہی ادارہ ہے جو کالیں ریکارڈ کرتا ہے، وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، اور جتنے بھی نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، سب کی کالز یہی ادارہ ریکارڈ کرتا ہے۔ ہماری بھی تمام کالز ریکارڈ کرنے کی ذمہ داری یہی ادارہ ادا کرتا ہے۔ ٹیم سر عام نے اپنی روٹین کی کارروائی کرتے ہوئے ان کے ایک آفیسر، جن کا نام غالباً رجب ہے، یہ 14ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اس کی کرپشن، اس کی رشوت اور اس کے ظلم کو اوپن کرنے کے لیے اور ان کے آفیسرز کے سامنے اس کی شکایت لے کے ثبوت کے ساتھ اقرار الحسن جاتے ہیں اپنی ٹیم سر عام کے ہمراہ۔ جب یہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے سینئر آفیسر ڈائریکٹر سید محی الدین رضوان شاہ، ان سے، یہ 19ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو لیکن بجائے اس کے کہ یہ اپنا موقف دیتے، کم از کم موقف دینا ہے تو دیں، نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن انہوں نے ظلم و بربریت کی آنکھ مچولی شروع کر دی، جس میں محبوب علی بھی ہیں، یہ بھی 14ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، انعام علی ہیں، یہ بھی 14ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، اور ایک ان میں خاور ہیں، یہ 9ویں گریڈ کے آفیسر ہیں۔ ان لوگوں نے ٹیم سر عام کو اقرار الحسن سمیت یرغمال بنا لیا، آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیں اور تھپڑ، مکے، ٹھڈے، گھوسے اور پتہ نہیں کیا کیا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پکڑ پکڑ کر یہ دیواروں کے ساتھ بھی پٹکتے رہے اور گندی غلیظ گالیاں بھی دیتے رہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے، اور بلکہ جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ 3 سے 5 گھنٹے تک
हब्से बेजा में इन्होंने रखा और तशद्दुद करते रहे और इन्हें टॉर्चर सेल में ले गए, आंखों पर पट्टियां बांध के। 3 से 5 घंटे मुसलसल तशद्दुद करते रहे और कानून को हाथ में लेते रहे। और सिर्फ तशद्दुद नहीं, इनको साथ करंट भी लगाते रहे। सीने पर करंट लगाया, पांव पर करंट लगाया, हाथों पर, सर पर करंट लगाया। और इकरारुल हसन के सर में तो पता नहीं क्या मार मार के जख्मी कर दिया कि इकरारुल हसन को तो सर पर मुतादिद टांके लगवाना पड़े। जुल्म की इंतहा देखें कि टीम सरेआम के तमाम लोगों के कपड़े उतरवा दिए गन पॉइंट के जोर पे कि नहीं तो गोली मार देंगे। इस तरह कपड़े उतरवा लिए जबरदस्ती और सबको नंगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, पोज बनवाते रहे, सीधे हो जाओ, दूसरी तरफ घूमो, इस तरह घूमो, इस तरह हो जाओ, इस तरह पिक्चर्स बनाते रहे और वीडियोस बनाते रहे। और टीम सरेआम के कुछ लोग बाहर खड़े थे गाड़ियों में, उन्हें भी झूठ बोल के अंदर बुला लिया कि आए जी, मसला हल हो गया है, आप तशरीफ ले आए। और उनके साथ भी जुल्म बर्बरियत शुरू कर दी। जिस्म के बाकी आज़ा पर तो करंट लगाते ही रहे और शर्म से पानी पानी होने की बात। और जुल्म दर जुल्म ये कि नाजुक और हसास जिस्म के जो आज़ा हैं उन पर करंट लगाते रहे। और बकौल इकरारुल हसन कुछ लोगों के आज़ा से खून चलना शुरू हो गया। एक टीम सरेआम का एक फर्द जो शदीद गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला भी रहता है, उसे ठुड्डे मारते रहे और उसे घूंसे, थप्पड़ और उसकी पसलियां एक करते रहे। और हालांकि उन्होंने बताया भी कि ये गुर्दों के मरीज हैं, लेकिन कोई ख्याल नहीं किया गया कि इनको दवा ले लेने दें। नहीं जी, कोई दवा नहीं लेनी। और वो बेहोश हो रहा है, वहां पर उल्टियां कर रहा है, उसकी हालत गैर हो रही है, लेकिन इन वहशी दरिंदों पर कोई किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। और ये कर क्या रहे हैं? ये नंगा करके पिक्चर्स बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो भी ये खुद ही बताते हैं कि अगर तुमने हमारी वीडियोस को लीक किया या हमारे खिलाफ तुम लोगों ने, टीम सरेआम ने, ARY न्यूज़ ने अगर खबर चलाई तो हम तुम्हें भी नंगा कर देंगे। हम तुम्हारी ये वीडियोस जो हमने पोज ले लेके बनाई हैं, ये हम इनको सोशल मीडिया पर फैला देंगे और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और बेहतरी इसी में है कि तुम अपना खामोश रहना, तो हम भी तुम्हारी वीडियोस को दबा देंगे। ये कौन कर रहा है? ये IB का जो इदारा है, ये उसके लक्षण हैं जो अपने आप को ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हम पल्ला खुद को ख्याल करता है। सब लोगों को नंगा करके आमने सामने एक दूसरे के सामने बिठा दिया कि जहां शर्म भी पानी पानी हो रही होगी। इस सारे वाकया पर रियासत पाकिस्तान को इन दरिंदों के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है। इकरारुल हसन ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उन्हें और इनकी टीम को लहूलुहान कर दिया और इनके साथ बेशर्मी की इंतहा कर दी? मैं पूछता हूं, क्या IB अफसरान पागल हो गए थे या दीवाने थे या वहशी थे या ज़हनी और नफ्सियाती मरीज लोग थे?
یا پھر یہ عادی درندے تھے جن کا کام ہی یہی ہے کہ یہ یہی کام کرتے ہیں؟ یہ چرس پی رکھی تھی انہوں نے یا شراب کے نشے میں دھت تھے؟ کیونکہ ایک نارمل بندہ تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ یا پھر یہ لوگ ویسے ہی خونخوار ہو گئے ہیں، یا پھر یہ اتنے حواس باختہ ہو گئے تھے؟ اور ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ یہ دشمن ملک کے کوئی خطرناک جاسوس آئی بی نے گرفتار کر لیے تھے، یا خدا نہ خواستہ ملک پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو یہ اقرار الحسن ہٹ کرنے والے تھے جو ان پر اس قدر بدترین تشدد کیا گیا؟ اور یہیں پر بس نہیں، پوری ٹیم سر عام کی ان سے موبائل لے لیے گئے اور ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ جو بھی فوٹیج تھی، جو بھی ریکارڈ تھا، وہ لے کے انہیں ریموو کیا گیا اور تمام کے موبائلز کو توڑ دیا گیا۔ اور اس پر بھی بس نہیں، ٹیم سر عام کے جو کیمرے تھے وہ چھین لیے اور ان کو بھی چکنا چور کر دیا۔ تھپڑ مارے، مکے مارے، ٹھڈے مارے، پکڑ کر دیواروں سے مارتے رہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ادارے ایسے آپریٹ کرتے ہیں؟ شاید کوئی بندہ اگر پوچھے کہ پاکستان کے ادارے کیسے آپریٹ کرتے ہیں تو انہیں ہم بتائیں گے کہ ادارے ایسے آپریٹ کرتے ہیں۔ نہ جانے ایسی کتنی آوازیں اس طرح کے آئی بی کے اداروں میں دب کر گھٹ کر مر گئی ہوں گی، کتنی آوازیں اٹھی ہوں گی اور خاموش ہو گئی ہوں گی، اور کتنی آوازیں دفن ہو گئی ہوں گی۔ شاید کہ کتنی عزتوں سے آئی بی جیسے اداروں نے کھیلا ہوگا ان درندوں نے، اور کتنی زندگیاں ان اداروں میں لاپتہ ہو گئی ہوں گی۔ یہ اقرار الحسن کوئی معمولی آدمی ہے؟ ARY کا یہ ایک مشہور ترین آدمی ہے، اس لیے خبر چل گئی، وگرنہ عام آدمی، ایک عام آدمی کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، وہ کیسے محفوظ تصور کی جا سکتی ہے جب ایک سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن جسے پاکستان جانتا ہے، اس کی عزت و آبرو اور اس کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے، تو ایک عام آدمی تو تھانے میں جاتا ہوا بیچارہ دھر لیا جاتا ہے۔ اور اقرار الحسن کو جو انہوں نے کرنٹ لگایا، اس سے اقرار الحسن کو دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا، اور دوسرے جو دیگر لوگ تھے کرنٹ کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں کتنا نقصان ان کا ہوا، اور نازک اعضاء پر یہ کرنٹ لگاتے رہے۔ حد ہے، ایسے بھی ہوتا ہے؟ اقرار الحسن پر اتنا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا کہ اقرار الحسن کا ایک کندھا وہ بھی جو ہے سمجھ لیں کہ ٹوٹ گیا، اور ان کی ایک پسلی بھی ٹوٹ گئی۔ الامان والحفیظ، کس قدر ظلم و بربریت! اور یہ کہاں پر ہو رہی ہے؟ میرے ملک میں، میرے پاکستان میں، اور میرے ادارے میں۔ اور میں اس موقع پر اس مرد مجاہد، نیک، نڈر، بہادر، غیور اقرار الحسن کو مجاہد اور غازی کا لقب دیتا ہوں کہ ان فرعونوں کے سامنے یہ شخص، یہ ایک کمزور بندہ جھکا نہیں ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں ویڈیوز کو واچ کر کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حوصلے اور بھی جوان ہو گئے ہیں، ہمارے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے ہیں۔ اور جب ان کو یہ میرے ملک کا ایک اہم ترین ادارہ تشدد کر رہا تھا اور ان کو کرنٹ لگا رہا تھا
تو وہاں پر ٹیم سرعام کیا کر رہی تھی؟ وہاں پر ٹیم سرعام پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی، اور پاکستان کیا کر رہا تھا؟ پاکستان سو رہا تھا۔ جناب چیف جسٹس صاحب، براہ کرم اس واقعہ کا از خود نوٹس لے کر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور میں جناب وزیر اعظم سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ان مجرموں کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایت رواں نہ رکھی جائے، اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کے سخت سے سخت ان کے لیے سزائیں جاری کی جائیں کہ کسی طرح بھی یہ لوگ قابل رحم نہیں ہیں، یہ قابل مواخذہ لوگ ہیں، ان سے مواخذہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو وزیر اعظم کی طرف سے جو 5 لوگوں کو معطل کر دیا گیا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو 4 مہینے انکوائری چلے گی اور پھر یہ بحال ہو جائیں گے۔ آخر میرے ملک میں یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک ایس ایچ او 5 بار معطل ہوتا ہے اور 6ٹھی بار پھر وہ ایس ایچ او لگ جاتا ہے۔ یہ میرے ملک کا قانون اور یہ میرے ملک کے اندر انصاف کا راج ہے۔ جناب وزیر اعظم، ایسا نہیں چلے گا، ان لوگوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے۔ اور یہ محبوب علی، خابر، انعام علی اور ڈائریکٹر سید محی الدین رضوان شاہ اور سب انسپیکٹر رجب، ان سب لوگوں کے علاوہ اور بھی جو لوگ ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اللہ رب العزت میرے ملک کا اور میرے ملک کے باشندوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔